ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين حاضرین و ناظرین، علماء کرام، بزرگ شخصیات، بالخصوص حافظ عرفان صاحب جن کے گھر میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ محفل سجی ہے اور ہم سب نبی دو عالم علیہ السلام کی بابرکت تذکروں سے اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں۔ اس زمانہ اور اس پرفتن دور میں نبی دو عالم علیہ السلام کی نسبتوں کو تر و تازہ رکھنے اور دلوں میں یہ چراغ عشق و وفا مائل روشنی رکھنا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہر وقت اس کی ضرورت بھی صاحب ایمان کو رہتی ہے۔ حافظ عرفان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکات دنیا و دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر بہنیں اور اخوت اسلامی سے منسلک پردہ دار خواتین بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت نے کلام موجز نظام قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ نبی توجہ فرمائیں، چکے آج میں نے گزارش کی کہ اس پرفتن دور میں
ان مقدس آیات اور بالخصوص جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے موجود ہیں، اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی، وہ نبی جو عرشیوں کا بھی نبی ہے، جو فرشیوں کا بھی نبی ہے، جو یمین و یسار اور قدام و خلف کا نبی ہے، جو طیوش و وحوش کا نبی ہے، جو شجر و حجر کا نبی ہے، جو ذروں کا، قطروں کا، ہر مخلوق کا نبی ہے، اسی نبی کی یہ شان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہی نبی تم تمام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ صرف قریب نہیں، یعنی قرب کا وہ مقام جو اللہ رب العزت نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن کے ساتھ عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی اور چیز میں اتنا متحقق نہیں ہو سکتا جو قرب نبی مومن کو حاصل ہے۔ اور اس کو یوں بیان کیا کہ مومن اور اس کی جان، اس کا تعلق، اس کا قرب کتنا ہے، کہاں کوئی یہ نہیں بیان کر سکتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں درد ہو تو اس درد، اس کی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا کہ درد کتنا ہے، کہاں ہے، اور وہ اس کا جو احساس ہے جسم کے ساتھ، اس میں دوری کتنی ہے، اس میں قرب کتنا ہے۔ جو درد محسوس بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا قرب بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کہ سورج اور سورج کی روشنی کا آپس میں جو تعلق اور قرب اور واسطہ ہے، یہ آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا۔ بیان نہیں اسی طرح کہ پھول اور اس کی خوشبو کا جو آپس میں تعلق ہے، کہا وہ قرب جو لفظ اور معنی کو لفظ کے ساتھ حاصل ہے، کوئی اس کو نہیں بیان کر سکتا۔ تو وہ مومن جسے نبی دو عالم کا قرب حاصل ہے، وہ اس قرب کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ، یعنی پھول اور اس کی خوشبو کا جو آپس میں تعلق ہے، اس سے بھی زیادہ اے مومن تیری جان کے ساتھ تیرے نبی کا قرب تجھے حاصل ہے، اور نبی تیرے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ انسانی جسم میں روح ہو، اس روح کے سبب سے انسانی جسم میں جان موجود ہوتی ہے۔ وہ حرکات و سکنات، نشست و برخاست، سفر و حضر، طعام و نیام اور صبح و شام کے کلام سے متصف ہوتا ہے۔ تو یہ جان کی وجہ سے ہے، یہ روح کی وجہ سے ہے۔ یہ نہ ہو تو جسم بے حس و جمود کا شکار ہوتا ہے، خمود کا شکار ہوتا ہے۔ تو روح کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا اے مومن تجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی نے عطا فرمایا ہے
وہ ہر تعلق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا۔ اب یہ احساس سے اس کا تعلق ہے کہ تجھے نبی کے قرب کا احساس کتنا ہے۔ غوث اعظم سے پوچھیں کہ کتنا قرب ہے، صدیق اکبر سے پوچھیں، عمر فاروق سے پوچھیں، عثمان غنی سے پوچھیں۔ ویسے تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، احبہ کا لفظ ارشاد فرمایا، احبہ الیکم، کہ میں، ٹھیک ہے ہاں؟ اچھا پہلے ٹھیک تھی وہاں دیکھ، اب ٹھیک ہے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن ہو اور بذریعہ ایمان مومن ہو، ایمان سے تم مومن ہو، لیکن مومنوں یہ یاد رکھو محبتوں کے درجے موجود ہیں۔ تمہیں والد کی محبت دی گئی ہے، تمہیں بیٹے کی محبت دی گئی ہے، تمہیں رشتوں کی محبت دی گئی ہے، تمہیں مال و دولت کی محبت دی گئی ہے، تمہیں بہن، ماں، بیوی کی محبت دی گئی ہے، یہ ہر ذی روح میں موجود ہے۔ لیکن حضور تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک تمہاری جان سے قرب اور اس کا تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ باپ ہے تو تم ہو، ماں ہے تو تم ہو، اور یہ رشتے جب آگے بڑھتے ہیں تو کہیں بھائی ہوتے ہیں، کہیں بہنیں ہوتی ہیں، اور تعلقات کے دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں تو یہ سارے دائرے، یہ سارے رشتے محبت اور قرب کی بنیاد پر ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جب نبی پاک کے قرب اور اس کی محبت کی بات آئے گی تو یہ سارے رشتے پیچھے رہ جائیں گے، محمد عربی کا قرب اور محبت ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا۔ قبر کا منظر آپ کے سامنے ہے، تم نے کتنا ساتھ دیا نبی کی محبت اور اس قرب کو کتنا محسوس کیا، لیکن نبی دو عالم کو اپنے ہر امتی کی خبر بھی ہے، اس کی حالت، جاری حالت کی بھی خبر ہے، اس کو حیات و ممات کی بھی خبر ہے، اس کو قلب و روح اور اس کی کیفیات کی بھی خبر ہے، اس لیے کہ تمہیں تمہاری خبر بعد میں ہوتی ہے اور نبی دو عالم کو تمہاری خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ کسی مفکر نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اتنی خبر مجھے اپنے بارے میں نہیں، یہ اپنے بارے میں نہیں جتنی خبر نبی کو میرے بارے میں اسی لیے تو جو جان سے زیادہ قریب ہے، کہا جب اس کی عزت کی بات آئے تو پھر جان نہ دیکھنا، اس لیے کہ وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تو نعرے لگا کر گئے ہیں، فزت برب الکعبہ، نبی دو عالم کی عزت پر جان دے کر ہی ہم رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم دنیا کامیاب ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے پیش نظر ہے اور پیش نظر رہنا چاہیے۔ فرمایا میری امت، صحابہ کرام، قیامت تک آنے والوں، ایک چیز تو دل میں بٹھا کے رکھ لو کہ تم اب شرک نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ؟ شرک نہیں کر سکتے، شرک کو، اس درخت کو
میں اپنے ہاتھوں سے جڑوں سمیت نکال چکا ہوں۔ نہ تم نہ تمہاری نسلیں شرک کر سکتی ہیں، اس لیے کہ جب تم حالت ایمان میں آ گئے ہو اور مجھے اور میرے رب کو پہچان گئے ہو تو اب تم شرک نہیں کر سکتے، شرک کر کے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، گمراہی کی ایک صورت ہے کہ میری امت دولت میں اور عورت میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جائے گی۔ اور اگر آج کے دور کو آپ بنظر غائر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں، حصول دولت اور حصول زن، یہ اکثر و بیشتر کا مقصود حیات بن چکا ہے کہ دولت کو حاصل کریں، دولت کو حاصل کریں، عورت کو حاصل کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ قرآن کی آیت ہے کہ یہ سجا کر رکھی گئی ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اس طرف بڑھ کر دوڑ کر جاتا ہے اور کون ہے جو نبی دو عالم کی در کی طرف دوڑ کر اور بڑھ کر جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو عام کیا جائے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ آج مجلس میں محی الدین اسلامی یونیورسٹی کے رجسٹرار اور موجودہ وائس چانسلر یہاں تشریف فرمائیں، ایئر کموڈور محمد سلیم صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ لائٹ جل رہی ہے اور اسی کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ میں نے قرب کی بات کی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اس نقطے کو آپ سمجھیں اور پھر محسوس کریں کہ نبی کا قرب کیوں کر متحقق ہو سکتا ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، جہاں سے لائٹ ظاہر ہو رہی ہے اس کا مرکز یہ اوپر ہے، پلس اور مائنس یہ تاریں ایک مخصوص حالت میں جب جڑتی ہیں تو وہاں سے لائٹ نمودار ہوتی ہے۔ اب وہ جو پوائنٹ ہے پلس کا اور مائنس کا، اس کے اندر ڈینسٹی پائی جاتی ہے، کے اندر کثافت پائی جاتی ہے، لیکن جب وہ مخصوص حالت میں جڑتے ہیں تو اس کثافت سے نور اور نور کی لطافت متخلق ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب وہ جو لائٹ ہے یہ مجھ سے بھی دور ہے، آپ سے بھی دور ہے، وہ جو آخر میں بیٹھے ہیں ان سے بھی دور ہے، اور جہاں جہاں یہ لائٹ جائے گی دور تک تو یہ دور ہوتا جائے گا، جہاں لائٹ پڑے گی وہ بھی دور ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو میرے بھی بیک وقت قریب ہے اور آپ کے بھی بیک وقت قریب ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک لائٹ پہلے آ رہی ہے اور علامہ صاحب تک بعد میں جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ میری بات سمجھیں۔ اس سے بھی آسان کر دوں، یہ مائک دیکھیں، یہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس وقت یہ آپ کے قریب ہے یا میرے قریب ہے؟ یہ میرے قریب ہے، میں اس کے اور یہ میرے قریب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں کہ اس میں بھی کثافت ہے، مجھ میں بھی کثافت ہے۔ کثیف جب کثیف کے قریب ہو تو تب قرب متحقق ہوتا ہے، اور جب کثیف سے دور ہو تو دوری متحقق ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ لیکن ایک چیز ہے، یہ درویش میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ رجسٹرار صاحب دور بیٹھے ہوئے ہیں اور پردے کی حالت میں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو ان کے بھی قریب ہے، یہاں بھی قریب ہے، درمیان میں بھی قریب ہے، اور وہ رجسٹرار صاحب اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے اور ہماری بہنیں جو بیٹھی ہیں
وہ بیک وقت ایک چیز ان کے قریب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آواز۔ کیا ایسا ہے کہ یہ پہلے سن رہے ہیں اور آپ لوگ بعد میں سن رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک اصول بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ علماء کی گفتگو ہے اور علماء اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ علماء نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر وجود دو ہوں، دونوں کثیف ہوں، ان میں ڈینسٹی پائی جائے، اس میں صلابت پائی جائے، اور اس کے وجود کو ٹچ کریں تو محسوس ہو، دونوں وجود دونوں کثیف ہوں، تو وہاں قرب بھی ہو سکتا ہے، وہاں دوری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کثیف ہو اور دوسرا لطیف ہو تو پھر وہاں قرب کو کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ کتنا قریب ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کا لطیف ہونا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، میرا وجود کثیف ہے، یہ بھی کثیف ہے، میرے منہ سے آواز جو نکل رہی ہے اور اس مائک کے ذریعے آپ تک بیک وقت پہنچ رہی ہے، کیوں کہ یہ جو آواز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیز اور لطافت کا ایسا جامہ پہنایا ہے کہ یہ آواز جب بھی قرب اور بعد میں سنی جائے گی تو بیک وقت سنی جائے گی۔ وہاں قریب اور دور کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہاں قریب اور بعید دونوں ایک ہی لیول میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اگر آواز کو یہ لطافت حاصل ہے کہ یہ جب سنی جائے تو اب کان جو ہے، کان میں سننے کی لطافت موجود ہے۔ اب یہ جو سٹرکچر ہے کان کا، ساخت ہے کان کی، یہ بظاہراً گوشت پوست ہے، نرم ہڈی ہے، لیکن یہ کثیف ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سننے کی جو طاقت رکھی ہے وہ لطیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لطیف ہے۔ تو کچھ ایسی ساؤنڈز ہوتی ہیں کہ کان جتنا پاکیزگی اور جتنی لطافت اور جتنی طہارت میں رہتا ہے، تو وہ ساؤنڈ جس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، جسے کوئی نہیں سن سکتا، یہ کان پاک و صاف ہو اور اللہ تعالیٰ کی وہاں معیت اور نبی دو عالم کی محبت شامل ہو جائے تو آواز جو عام لوگ نہیں سن سکتے، ایسے خاص لوگ اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس لیے کہ آواز تو لطیف ہے، لیکن جس کان میں اللہ کی جانب سے معیت خاصہ شامل ہو جائے تو وہ بھی دور دراز کی آوازوں کو سن لیا کرتے ہیں۔ جیسے نہاوند میں ساریہ کئی 100 میل دور تھے اور حضرت ساریہ وہ دشمن کے لشکر میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے، حصار میں آ گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران منبر رسول، دیکھیں نا، کان، یہ آنکھ، اللہ فرماتا ہے جس کی آنکھ میں بن جاؤں یا جس کی آنکھ کو میں لطافت عطا کر دوں تو پہاڑ، دوریاں، یہ مسافتیں وہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس آنکھ کو میں نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا ایسا نور دے دیا ہے کہ وہ قریب کو بھی بیک وقت دیکھ لیتے ہیں، وہ دور کو بھی بیک وقت دیکھ لیتے ہیں۔ تو ادھر حضرت عمر منبر سے دیکھ رہے ہیں اور آواز ارشاد فرما رہے ہیں، ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ تمہیں جنگ اور جہاد کے لیے میں نے بھیجا ہے، لیکن منبر رسول کی یہ برکت ہے اور خدا کی یہ رحمت ہے کہ اس رحمت کی جو لطافت ہے وہ اپنی آنکھوں میں سمائے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں، رب سے گھیر لیا ہے۔ اب بچت کی ایک ہی صورت ہے کہ تم پہاڑ پر چڑھ جاؤ، پہاڑ پر چڑھو گے تو دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا، اور قربان جائیں کہ جن کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمع ہو گئی ہو اور جن کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی ہو، تو وہ کون سی لطافت ہے جو نبی کے ذریعے صحابی کو ملی ہو اور اس سے وہ فیضیاب نہ ہوا ہو، سینکڑوں میل دور نہاوند میں بیٹھے حضرت ساریہ نے مدینے میں موجود حضرت سیدنا
عمر بن خطاب کی منہ سے نکلی ہوئی آواز کو اس کان سے سنا تو یہ وہ معیت خاصہ اور لطافت خاصہ ہے کہ حضرت عمر کی آنکھ میں آیا تو نہاون کے منظر کو دیکھا، اور وہی لطافت جب حضرت ساریہ کے کانوں میں آیا تو آواز یہ سن رہے ہیں اور آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی قوت ہے؟ کہا اسی کو تو لطافت کہتے ہیں، اور یہ لطافت تب ملتی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی کے قرب کا احساس اپنے دل و روح میں بچا لے اور محسوس کر لے تو اس کے کانوں کو بھی لطافت مل جاتی ہے، اس کی زبان کو بھی مل جاتی ہے، اور اس کی بصیرت کو بھی عطا ہو جاتی ہے، پھر عرش و فرش کو وہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کرتا ہے۔